بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین کچھ خبریں ہیں اور آج 17 جولائی ہے جی، بہت ہی اہم ترین دن پاکستان کی قومی سیاست کا، پاکستان کی قومی سیاست کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے کا انتہائی اہم ترین دن ہے۔ بظاہر یہ ضمنی الیکشن ہے، لیکن یہ ضمنی الیکشن نہیں ہے، بلکہ اس ضمنی الیکشن کے نتائج کے بعد یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ جناب یہ کمپنی چلے گی یا پھر اس کمپنی کا کریا کرم ہو جائے گا۔ اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گئے اور شفاف الیکشن کروائے گئے، غیر جانبداری سے کروائے گئے اور کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ کی گئی، تو پھر تو آج شام ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کمپنی نہیں چلنے والی اور آہستہ آہستہ اس کمپنی کی رخصتی کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ اور لیکن اگر ان انتخابات میں دھاندلی اور دھاندلا اور فرد واحد کی خواہشات کی تکمیل کی گئی اور فرد واحد کی تسکین کی گئی اور اس کی تسکین کا سامان کیا گیا، تو پھر یقین جانیے کہ پاکستان کے مستقبل کے حالات انتہائی مخدوش ہوں گے۔ سیاسی صورتحال عدم استحکام ہوگا، مارداڑ ہوگی، پکڑ دھکڑ ہوگی، گرفتاریاں ہوگی، چھاپے ہوں گے، بدامنی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور جو اب تک کے حالات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں سب کے پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ پاکستان کے عوام، جی ہاں بالکل میں پاکستان کے عوام کو کریڈٹ دوں گا کہ پاکستان کے باشعور عوام نے وہ کام کر دیا جو کسی کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا، نہ ہی ڈونلڈ کے وہم و گمان میں تھا اور نہ ہی نیوٹرل کے اور نہ ہی فرد واحد کے اور نہ ہی اپوزیشن کے اور انکلوڈنگ عمران خان صاحب کے بھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور نہ ہی میڈیا کے، کہ پاکستان کے عوام اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر حکومت کی غلطیاں، مہنگائی، بے روزگاری، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور پاکستان کی یکجہتی کے لیے اور پاکستان کی خودداری کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے وہ متحد ہو جائیں گے اور اتنا شدید رد عمل دیں گے کہ یہ کمپنی جس کو بڑی محنت سے پاکستان کے عوام پہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، یہ کمپنی اتنی جلدی بے وقت ہو جائے گی اور اس کمپنی کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی دے گا تو وہ بھی اتنا ہی بے توقیر ہوگا جتنی بھی یہ کمپنی۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت۔ اب ذرا 20 حلقے ہیں ضمنی الیکشن، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق میجورٹی جو ہے وہ کم از کم بھی 15-16 سیٹیں آرام سے پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ لیکن چونکہ فرد واحد کی خواہش ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے تو پھر پنجاب بھی گیا اور پنجاب کے بعد مرکز بھی گیا اور مرکز کے بعد عام انتخابات ہوں گے اور عام انتخابات ہوں گے شیڈول سے پہلے، جس کے لیے ذہنی طور پہ کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی ایک چیز ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کو، اور خاص طور پہ میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے، آج کا دن امتحان ہے اداروں کے لیے، کہ اداروں کو فیصلہ کرنا ہے کہ فرد واحد ضروری ہے یا پھر کسی کی ذات ضروری ہے، کسی کی ذاتی تسکین، ذاتی انا، ذاتی ضد ضروری ہے، یا پھر ادارہ ضروری ہے۔ ادارے کی عزت، ادارے کی توقیر، ادارے کی یکجہتی، کیا چیز ضروری ہے؟ ادارے، جس ملک میں ادارے مضبوط ہوں وہی ممالک جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، وہی ملک ترقی کرتے ہیں۔ جن ملکوں میں اداروں کو کمزور کیا جائے اور افراد کو، شخصیات کو، انڈیویجولز کو تگڑا کیا جائے، وہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ اب فیصلہ آج ہونا ہے کہ جناب ادارے تگڑے ہیں اور اجتماعی شعور، کلیکٹیو وزڈم، کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ، کلیکٹیولی پالیسی میکنگ، یہ زیادہ ضروری ہے، یا پھر جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کر لیے، جسے چاہا جو مرضی کر دیا، جسے چاہا جو مرضی بنا دیا، تو یہ چیز آج اہم دن ہے۔ اسی لیے یہ شیخ رشید صاحب نے بہت صحیح بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان الیکشنز سے دور رہنا چاہیے، کوسوں دور رہنا چاہیے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ شکست یقینی ہے، ہار یقینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ کہا جاتا تھا زوم تھا، تکبر تھا،
زوم یہ تھا کہ جناب ہمارے ٹکٹس جو ہیں وہ تو ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے، ہمارے ٹکٹ ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے، اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ جو ہیں ان کا کوئی لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ تھا۔ اور سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ عمران خان گیا، عمران خان مر چکا ہے، سیاسی موت ہو چکی ہے، اس کو جیسے ہی ہم وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے، کسی نے نام ہی نہیں لینا، یہ تھا۔ بہرحال اب ذرا دیکھیے، یہ صرف اڑھائی مہینے کا کھیل، اڑھائی مہینے کے اندر اندر ملک کے طول و عرض میں جو نیریٹو جا رہا ہے، جو پرسپشن جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے مراسلہ حکومت کے خلاف، اس کمپنی کے خلاف۔ اس کمپنی کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، اس مراسلہ حکومت کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور پاکستان کے عوام کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور صرف ایک وجہ سے کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں، پاکستان کے اندرونی معاملات میں، پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کو کوئی دوسرا ملک یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اس کو گرائے اور اس پہ فخر کرے اور پاکستان کو کوئی حکم دے، اور جو حکم دے گا وہ بھی، اور جو حکم کی تعمیل کرے گا وہ بھی، وہ سب ایک ہی تھالی میں جائیں گے۔ تو یہ ہو چکا ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کی سچویشن دیکھ لیں جی، پنجاب میں کیا ہے۔ الیکشن میں ابھی پولنگ نہیں ہوئی، پولنگ ابھی سٹارٹ ہونی تھی، پولنگ سے ایک دن پہلے ہی مسلم لیگ نواز کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئیں۔ پہلے 2 وکٹیں گریں، ایک فیصل نیازی صاحب، وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا مسلم لیگ نواز کے سیٹ سے، اور اپنا استعفیٰ چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے حوالے کیا، انہوں نے منظور کر لیا۔ دوسری وکٹ کاشف محمود بہاول نگر سے، وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، اور انہوں نے اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا، وہ بھی مستعفی ہو گئے۔ 2 سیٹیں، تیسری جناب جلیل شرخ پوری صاحب، جن کے سر پہ لوٹے لہرائے گئے تھے جب انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور وہ بھی مستعفی ہو گئے، انہوں نے بھی چودھری پرویز الہی صاحب کو استعفیٰ دیا، وہ بھی منظور ہو گیا۔ تو یہ پنجاب اسمبلی کی 3 وکٹیں گریں، اور ابھی 3 سے 4 وکٹیں اور ہیں جو کہ گرنی ہیں۔ اور اس طریقے سے جی ووٹ کس کے کم ہوئے؟ ووٹ کم ہوئے مسلم لیگ نواز یعنی کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے، اور ان کو ووٹوں کی پہلے ہی اشد ضرورت ہے، اتنے ہی ووٹ گر گئے۔ تو ایک ووٹ کی جہاں پہ وقت ہے، وہاں پہ یکدم 4 ووٹ جو ہیں، 4 سیٹیں ضائع ہو جانا۔ ان سٹنگ ایم پی تھے، انہوں نے سیٹوں سے استعفیٰ دیا، فلور کراسنگ نہیں کی، اس لیے کہ اگر وہ حمزہ شہباز کو وہ ووٹ دینا نہیں چاہتے تھے، نہیں دیں گے تو ڈسکوالیفائی ہوں گے، ڈی سیٹ ہوں گے، لہذا انہوں نے سیٹیں چھوڑیں اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اور اس طریقے سے حمزہ شہباز صاحب کے نمبر کم ہو گئے ہیں۔ اب دوسری جانب ایک چودھری نثار علی خان صاحب، ان کا بھی ووٹ موجود ہے 1 عدد۔ ان کے ساتھ شریف فیملی نے کیا کچھ نہیں کیا، مریم بی بی نے خاص طور پہ، اور نواز شریف صاحب نے، بلکہ ان کو گالیاں دلوائی گئیں بی اور سی اور ڈی کیٹیگری کی لیڈرشپ سے، ان کو ان کے ہاتھوں رسوا کروانے کی کوشش کی گئی۔ ان کا بھی ایک ووٹ ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے ان کو فون کیا، ان کے بھانجے کی وفات پہ، حادثے میں وفات ہوئی تھی بھانجے کی، ان کو فون کیا اور ان کو بھی ذرا یاد کروایا کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں دل تھام کے، ذرا ہمیں بھی ہم پہ نظر کرم کریں۔ تو یہ سچویشن ہو رہی ہے۔ ووٹ اس وقت ہو چکے ہیں جی 168 ووٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس، 168، اور اگر وہ آزاد ارکان ملا بھی لیے جائیں تو یہ 172 ووٹ بنتے ہیں ٹوٹل۔ اب 14 ووٹ چاہیے، 72 + 14 186، تو 14 ووٹ چاہیے پاکستان مسلم لیگ نواز کو 20 میں سے 14 سیٹیں جیتنا ضروری ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو 13 نمبر چاہیے جیتنے کے لیے، صرف 13، ان کو 14 چاہیے۔ اب ذرا آ جائیں زمینی حقائق پہ۔ جو زمینی حقائق ہیں وہ ضمنی الیکشن کی 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں جو ہیں وہ جتوائی جا رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس جا رہی ہیں، جو سروے بتا رہا ہے۔ ان کے پاس صرف 2 سیٹیں کنفرم ہیں، 2 پہ کانٹے دار مقابلہ ہے، لیکن چونکہ حکم ہے
کہ ہر صورت میں حمزہ شہباز کو ہی وزیر اعلیٰ بنانا ہے اور انہی کو کنٹینیو کرنا ہے، ورنہ یہ ساری کی ساری کمپنی ڈوب جائے گی۔ حکم یہ ہے، حکم تھا، بلکہ حکم ہے بھی اور حکم تھا، اب حکم میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ حکم تھا کہ ان کو آپ نے 10 سیٹوں سے زیادہ نہیں دینا، پاکستان تحریک انصاف کو 10 سیٹوں سے زیادہ نمبر نہیں دینے، اور باقی 10 نمبر اس طریقے سے تقسیم کرنے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ سارے کے سارے جمع ہو کے مسلم لیگ نواز کے پاس چلے جائیں، اور وہ بآسانی 177 ان کو نمبر دیا ہوا تھا، اور 77 میں 10 نمبر ایڈ کریں گے تو وہ بن جائیں گے 187، اور اس طریقے سے جیت جائیں گے حمزہ شہباز صاحب، وزیر اعلیٰ کنٹینیو کریں گے۔ لیکن یہ جو استعفے آئے، ان استعفوں نے آ کے کھیل کر دیا ہے خراب، اور اب نمبر گیم پھر خراب ہو گئی ہے۔ اب مزید کون سی سیٹیں ہیں جن پہ دھاندلی کی جائے گی، کیونکہ پہلے سے پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں، ڈیجیٹل دھاندلی، پریکٹیکل دھاندلی، ہیومن دھاندلی، گنتی دھاندلی، بیلٹ پیپر دھاندلی، اور لوڈ شیڈنگ دھاندلی، یہ سارے کے سارے دھاندلی کے، ووٹر لسٹ دھاندلی، اور بہت سارے ووٹرز کے وہاں سے ووٹ غائب کر دیے گئے، کہیں دوسری جگہ بھیج دیے گئے، یہ وہ سارے کے سارے دھاندلی ہیں، یہ جتنے بھی بتائے ہیں، گنتی کے بعد دھاندلی، گنتی کے دوران دھاندلی، اور جو سائڈ گھوسٹ پولنگ اسٹیشن دھاندلی، یہ ہیں وہ 15-20 دھاندلی کے جو حربے استعمال کیے جانے ہیں، اور اس کے لیے اس کے بعد پھر فارم 45 دھاندلی، یہ سب کے سب ہیں جی۔ تو اتنی دھاندلیاں ہونے کے باوجود اب آخری رات کیا ہوا ہے؟ آخری رات پہلے تو وہ صوبہ بدر تو کر ہی دیے گئے، صوبہ بدر کر دیے، صوبہ پنجاب میں داخلے پر پابندی، صوبہ پنجاب سے نکالا جا رہا ہے دیگر صوبوں کے لوگوں کو، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، اس سے بہتر تھا کرفیو لگائیں، الیکشن کروا لیں، اور سمپل سی بات ہے، نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا، جیسے مرضی ٹھپے لگائیں، یہ ہوا ہے جی۔ تو اس صورتحال کے بعد آخری رات کیا ہوا؟ گزشتہ رات چھاپے، گرفتاریاں، ریڈ، اور کن کو؟ پاکستان تحریک انصاف کو، اور پولنگ ایجنٹس، پولنگ عملہ، ان کو، اور یہ سارا کام رات گئے کیا گیا، اور نہ صرف رہنماؤں کے بلکہ پولنگ ایجنٹسوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، اور پھر ٹرانسپورٹرز کو بین کر دیا گیا، جو ٹرانسپورٹرز پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ہائر کی ہوئی تھی، ان کو کہا گیا آپ نے صبح گاڑیاں نہیں پہنچانی، گاڑیاں نہیں ہوں گی، ووٹر گھر سے پولنگ اسٹیشن کیسے پہنچیں گے؟ یہ سارے کے سارے کام آخری رات کیے گئے، اور کس نے کیے؟ پولیس، ضلعی انتظامیہ، اور فرد واحد مسٹر ایکس وائی زیڈ، سارے کے سارے متحرک۔ اب لیکن جناب حالات بہت ہی نازک ہیں، اور اتنا بڑا دھاندلا کروایا نہیں جا سکتا، اور اس لیے فیصلہ کرنا ہے آج، فرد واحد یا ادارہ یا پاکستان کی امن و سلامتی کو ترجیح حاصل ہے، یا پھر ادارے کو، یا ادارے کے بجائے فرد واحد کو، یہ سب کچھ آج فیصلہ ہونا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سابق، انہوں نے کہا ہے کہ نیوٹرل کے نام بھی پیغام، اسٹیبلشمنٹ کے نام بھی پیغام، کہ جناب آپ ہو سکے تو یو ٹرن لے لیں، یو ٹرن لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، سیاستدان بھی یو ٹرن لیتا ہے، اور جنرل کو بھی یو ٹرن لے لینا چاہیے، اور یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو واپس آ جاؤ، واپس آ کے اپنی غلطیوں کو سدھارو، یو ٹرن لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آگے مزید اسی چکر میں کھائی میں گرتے جائیں، دلدل میں پھنستے جائیں، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب، پاکستان میں صورتحال سری لنکا کی طرف جانے کے قریب، اگر پاکستان کے مینڈیٹ چوری کیا گیا تو پھر کوئی راستہ نہیں بچے گا کہ جناب خدا نخواستہ سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں، اور پھر تصادم کی طرف جائیں گے، عوام اور ادارے آمنے سامنے ہوں گے۔ تو اداروں کی عزت اور توقیر بچانے کے لیے، اور اداروں کا پاکستان کے عوام میں اعتماد بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آج مداخلت نہ کی جائے، جو جیت رہا ہے اسے جیتنا دیا جائے، جس کا حق ہے، جس کو عوام پسند کر رہے ہیں، ان کی طرف ہی بڑھا جائے، ورنہ حالات بے قابو ہوں گے اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور رہی بات ماشاء اللہ لگانے کی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ماشاء اللہ اس وقت لگ سکے یا لگایا جا سکے، کیونکہ ماشاء اللہ لگانے کے لیے
پھر میں کہوں گا فرد واحد نہیں، بہت بڑا فیصلہ کرنے کے لیے کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ ہونا ضروری ہے، جو کہ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔